یہ بلیٹن کا آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے پاس فنڈز کی کمی، میٹرو بس سروسز چلانے والی کمپنی کو فیول فنڈز کی عدم فراہمی، میٹرو بس سروس آپریٹر کا 11 اگست سے لاہور میں میٹرو بس سروس بند کرنے کا اعلان۔ سروس کی بندش سے ہزاروں افراد کی مشکلات کی ذمہ دار میس ٹرانزٹ اتھارٹی ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ در نیاب بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے اس کو بند کرنے کی؟ جی بالکل، میٹرو بس سروس کے جو آپریٹر ہیں ویڈا کمپنی، انہوں نے پنجاب ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہ طے پایا تھا عدالتی حکم پہ کہ جو فیول کی سپلائی ہے وہ پراپر کی جائے گی، لیکن ان کی توقعات پوری نہ ہونے سے اور اس کی کمنسمنٹ نہ ہونے سے جو میٹنگ کے منٹس تھے جس میں کمٹمنٹ کی گئی تھی میٹرو بس اتھارٹی کی جانب سے کہ یہ کمٹمنٹ فلفل کی جائے گی اور فیول کی فراہمی کے حوالے سے اور فیول کا جو ڈیفیسٹ آتا ہے جس میں ریٹ اوپر نیچے جانے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تمام تو خدشات دور کیے جائیں گے۔ اب اس پہ عمل درآمد جب نہیں ہوا ہے تو انہوں نے مراسلہ لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ 11 اگست سے موجودہ حساب کے مطابق میٹرو بس سروس کو چلانا ناگزیر ہو چکا ہے اور کسی بھی صورت اب میٹرو بس سروس کو چلایا نہیں جا پائے گا۔ اسی طرح اگر فیول پرائسز رہیں اوپر نیچے جو ہے ان کا ریٹس رہے اور کمپنی کو لاسز رہے تو یہ چلانا ناگزیر ہو جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اجلاس میں اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، ورنہ جو بھی شہریوں کو مشکلات آئیں گی اس کی ذمہ دار جو ہے پنجاب ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نیاب آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 20 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کمی مہنگائی کے تناسب سے انتہائی کم ہے۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 20 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق صرف 3 روز کے لیے کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کمی مہنگائی کے تناسب سے انتہائی کم ہے اور اس سے عام آدمی کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حکومت کو حقیقی ریلیف دینا چاہیے۔ مزید کمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حالات انٹرنیشنل لیول پہ حالات خراب ہوئے ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن عوام کو سہولت ہونی چاہیے، پیٹرول سستا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے 200 روپے کم سے کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، عوام کی سہولت۔ ویسے مریم نواز کام تو اچھا کر رہی ہے لیکن یہ پیٹرول کے لیے نا توجہ دینی چاہیے خاص کر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں نمایاں کمی سے ہی ٹرانسپورٹ کے کرایوں، اشیاء خور و نوش اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں کمی ممکن ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کرے۔ ایل پی جی مافیا بے لگام، سرکاری نرخ نظر انداز، گیس منمانی قیمتوں پر فروخت کی جانے لگی۔ مارکیٹ میں ایل پی جی 380 سے 450 روپے کلو میں فروخت۔ ایل پی جی کے منمانی قیمتوں نے صارفین کو پریشان کر دیا۔ شہریوں کا ایل پی جی کے سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ایل پی جی مافیا بے لگام، سرکاری نرخ نظر انداز۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 254 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود ایل پی جی 380 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری سے 126 سے 196 روپے فی کلو تک زائد ادائیگی کرنا پڑ رہی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کے بل بھی ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود گیس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مہنگے داموں ایل پی جی کی خریداری نے گھریلو بجٹ کو بھی متاثر کر دیا۔ گھروں میں بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ ناشتے کے بغیر جاتے ہیں، جب گیس کا سلنڈر بھرانے آئے تو 380 کے حساب سے مل رہی ہے۔ ہر طرف کوئی 410 دے رہا ہے، کوئی 460 دے رہا ہے، اپنی مرضی کا ریٹ ہے تمام دکانداروں کا۔ اور گھروں میں بچے جو سکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، کوئی دنیا میں کوئی پوچھنے والا کسی کو کوئی ہمیں پیچھے سے ریٹ جو نا کنٹرول ریٹ پہ ملے گا تو ہم آگے سے جو نا کنٹرول ریٹ پہ دیں گے۔ ابھی ہم وہاں سے ہمیں مہنگے ریٹ پہ مل رہے تو ہم مہنگے ریٹ پہ بیچیں گے۔ اگر گورنمنٹ وہاں سے پلانٹوں سے ریٹ جو نا مناسب ریٹ وہاں سے کرائے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ چھاپے مارے جاتے اور پلانٹ سیل ہو جاتی تھی، اب وہ پلانٹ سیل نہیں ہو رہے تو وہاں سے کنٹرول ریٹ پہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ جب ہمیں کنٹرول ریٹ پہ ملے گا تو انشاءاللہ ہم کنٹرول ریٹ پہ دیں گے۔ مہنگی ایل پی جی کی خریداری پر صارفین نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، جیل روڈ، مال روڈ اپر مال بھیگ گئے۔ ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 104 ملی میٹر بارش برسی۔ کانا میں 75.6، ہوڈیارہ ڈیفنس روڈ پر 57.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ، جبکہ تاجپورہ، مناوا، کوٹ لکھپت میں بادل جم کر برسے۔ متعدد مقامات پر گاڑیاں، موٹر سائیکل بند ہو گئے۔ سمرآباد، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں رمجھم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔
लाहौर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। जेल रोड, माल रोड, धर्मपुरा, हरबंसपुरा और मुगलपुरा के नवाही इलाकों में भी बारिश हुई। कनाल रोड, फिरोजपुर रोड, निश्तर टाउन, कच्चा जेल रोड, समनाबाद, इकबाल टाउन और गुलशन रावी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मजमूई तौर पर 24.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के नवाह में 104 मिलीमीटर और सबसे कम बारिश फर्रुखाबाद में 1.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 70% रहा जबकि 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का आज़ाद कश्मीर के तलबा के लिए तालीमी सहूलियात देने का फैसला। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा को 5000 लैपटॉप भी दिए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 5000 लैपटॉप फराहम करने की मंजूरी दे दी। कश्मीर के पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। आजाद कश्मीर के तलबा को लैपटॉप्स मिलेंगे। पंजाब काबीना ने आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को 5000 लैपटॉप फराहम करने की मंजूरी दे दी। कश्मीर के पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। 5000 लैपटॉप आजाद कश्मीर के सरकारी तालीमी इदारों में मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होंगे। तलबा की तालीमी कारकर्दगी और इदारों की जरूरत को मद्देनजर रखा जाएगा। आजाद कश्मीर के पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा स्कीम से मुस्तफीद होंगे। 5000 लैपटॉप की तकसीम के लिए मुतल्लिका तालीमी इदारों से तलबा का डेटा हासिल किया जाएगा। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद तकसीम का तरीकाकार आजाद कश्मीर हुकूमत के साथ तय किया जाएगा। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सेल डीड्स पर अमल दरामद ना हो सका। सरकारी खजाने को 70 करोड़ 96,64,000 के नुकसान का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में ज़ेर समाअत ऑडिट रिपोर्ट में मामले की निशानदही। 125 सरदकारों की जानिब से सेल डीड्स की मुकम्मल ना होने की निशानदही की गई। SDAC ने सेल डीड्स की तकमील का मामला अदालती फैसले तक मौखर कर दिया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सेल डेट्स पर अमल दरामद न हो सका। सरकारी खजाने को 70 करोड़ 96,64,000 के रेवेन्यू के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में ज़ेर समाअत ऑडिट रिपोर्ट में मामले की निशानदही हो गई। 125 सनदकारों की जानिब से सेल डेट्स मुकम्मल न होने की निशानदही की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 339 सनदकारों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सिर्फ 214 ने सेल डेट्स मुकम्मल की। 125 सनदकारों ने सर्टिफिकेट लेने के बावजूद सेल डेट्स मुकम्मल नहीं किए। ड्यूटी टैक्सेस की मद में 70 करोड़ 96,64,000 की वसूली न हो सकी। 125 सनती प्लॉट का मजमूई रकबा 213 एकड़ से जायद है। DC रेट 5 लाख फी मरला मुकर्रर था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका इंतजामिया ने सनतकारों को सेल डेट्स मुकम्मल करने की हिदायत नहीं की। सेल डेट्स में ताखीर के बायस सरकारी वाजिबात की वसूली मुतासिर है। SDAC ने सेल डेट्स की तकमील का मामला अदालती फैसले तक मौखर कर दिया। AC1 की सेल डेट्स की तकमील के लिए इंतजामिया को केस आगे बढ़ाने की हिदायत की है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के सनतकारों ने मौजूदा DC रेट को चैलेंज कर रखा है। जश्न आज़ादी ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स के खिलाफ कमर कस ली। वन व्हीलर्स और सहूलतकार मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। जश्न आज़ादी पर सूती आलूदगी, बगैर साइलेंसर हुल्लड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। CTO की वन व्हीलिंग कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। वन व्हीलर्स और सहूलतकार मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सूती आलूदगी, बगैर साइलेंसर हुल्लड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक साबिका रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की डोर नॉकिंग के लिए लाहौर पुलिस को भी दरखास्त कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी की तशहीर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। रोजाना की बुनियाद पर वन व्हीलर्स हुल्लड़बाजों के खिलाफ मसरूफ और अहम शाहराहों पर जनरल होल्ड होगा। मोटर मैकेनिक्स वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने, साइलेंसर उतारने से बाज रहे। शहरियों खुसूसन वालिदैन के ताउन से खूनी खेल का खात्मा मुमकिन होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर भी भरपूर आगाही मुहिम चला रही है।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹریفک وارڈن عمران منیر کی جڑواں بیٹیوں کا شاندار اعزاز. جڑواں بہنوں نے میٹرک امتحان میں یکساں نمبر حاصل کر کے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا. دونوں بہنوں نے 1200 میں سے 1183 نمبر حاصل کیے. سی ٹی او نے ٹریفک وارڈن عمران منیر کی جڑواں بیٹیوں کو دفتر مدعو کر لیا. سی ٹی او لاہور کی ہونہار طالبات اور ان کے والدین کو مبارکباد, نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ٹریفک پولیس کے افسران و اہلکار کی بھی ٹریفک وارڈن عمران منیر کو مبارکباد. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹریفک وارڈن عمران منیر کی جڑواں بیٹیوں کا شاندار اعزاز. جڑواں بہنوں نے میٹرک امتحان میں یکساں نمبر حاصل کر کے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا. دونوں بہنوں نے 1200 میں سے 1183 نمبر حاصل کیے. سی ٹی او نے ٹریفک وارڈن عمران منیر کی جڑواں بیٹیوں کو دفتر مدعو کر لیا. سی ٹی او لاہور کے ہونہار طالبات اور ان کے والدین کو مبارکباد, نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ٹریفک پولیس کے افسران و اہلکاروں کی بھی ٹریفک وارڈن عمران منیر کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس میں ستھرا پنجاب پروگرام کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ نے صوبہ بھر میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا ہدف دیتے ہوئے ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن یقینی بنانے اور شہری اور کمرشل علاقوں میں صفائی کا معیار بہتر بنانے کی ہدایات جاری کر دی. مریم نواز شریف نے مارکیٹوں, بازاروں اور کمرشل ایریاز میں یکساں طرز کی ڈسٹ بن اور گاربیج بیگز کے استعمال کا حکم دیتے ہوئے کمرشل علاقوں سے ویسٹ اٹھانے کے لیے باقاعدہ اوقات کار مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. مرکزی سڑکوں کی صبح 5 بجے سے دھلائی اور صفائی یقینی بنائیں, جبکہ شہروں کے داخل خارجی راستوں کی روزانہ اور بروقت صفائی کا بھی حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے مختلف علاقوں میں موجود خالی پلاٹ سے گلی محلوں, پارکس اور گرین بیلٹس کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی. پارکس اور گرین بیلٹ سے خالی منرل واٹر بوتلیں, جوس کے ڈبے اور دیگر کچرا فوری ہٹانے, جبکہ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں کے گرد و نواح میں صفائی یقینی بنانے کا حکم دیا. مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کمپنیوں سے ورکرز کو ادائیگی کی ماہانہ رپورٹ طلب کر لی. ورکرز کی تنخواہوں میں تاخیر پر فوری ایکشن لینے اور ستھرا پنجاب کے کانٹریکٹرز کی واجب الادا رقوم جلد از جلد ادا کرنے کا بھی حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے لاہور, خانیوال, اوکاڑا, اٹک, قصور, مری اور دیگر اضلاع کی کارکردگی کو سراہا. فیصل آباد, سیالکوٹ, شیخوپورہ اور دیگر اضلاع کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی. لائف فار گارڈینز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سینٹ جوسف کیتھولک چرچ کینٹ میں ماحولیاتی تبدیلی اور سرسبز پاکستان متحد پاکستان کے موضوع پر تقریب منعقد ہوئی, جس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں سابق صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم آگسٹن, اقلیتی ارکان پنجاب اسمبلی طارق مسیح گل اور وسیم انجم سندھو سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات, مرد و خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے گرین پاکستان ریلی کی قیادت کی اور چرچ کے احاطے میں ماحولیاتی تحفظ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پودا بھی لگایا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر لائف فار گارڈینز فاؤنڈیشن مناز جاوید نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور ان سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی. رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد برابر کے شہری ہیں. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. اعجاز عالم آگسٹن نے کہا کہ نوجوان نسل کو قومی ترقی کے دھارے میں شامل کرنا وقت کی ضرورت ہے. شرکا نے کہا کہ قومی یکجہتی ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے. تقریب میں پروفیسر کلیان سنگھ کلیان, بشپ نعیم پرشاد, فادر ولیم, پادری یونس, شیبا گل, پی کے این نیٹ ورک کے در شہوار اور شاہ نواز خان سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں. صدر مسلم لیگ کاف لاہور میاں وحید کی زیر صدارت رواں سال ہونے والے بلدیاتی انتخابات بارے اجلاس ہوا. پارٹی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی. اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے میاں وحید کا کہنا تھا کہ لاہور کی ہر یونین کونسل سے کاف لیگ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. وزیر داخلہ کے نئے صوبوں کی تجویز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتظامی معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے نئے صوبوں کا قیام ضروری ہے. تقریب میں راشد حجازی, عائشہ بخش, اقبال شاہد, پروفیسر محمد سرفراز, احسان سیالوی, ڈاکٹر نور محمد, پروفیسر اسماء اور راشد شاہ نے بھی شرکت کی. دوسری جانب ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت کپاس, دھان اور دیگر زرعی سرگرمیوں بارے اہم اجلاس ہوا. پنجاب میں کپاس کی فصل کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ دھان کی کاشت 50 لاکھ ایکڑ کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 60 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر ہوئی.
ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب افتخار علی ساہو کا کہنا تھا کہ زرعی شعبے کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے فیلڈ فارمیشنز کی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائیں۔ چاول کی معیاری اور زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے فنی رہنمائی کے عمل میں مزید تیزی لائی جائے۔ محکمہ زراعت کی فارمیشنز کی کارکردگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں قابل ستائش ہیں۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف نے میاں میر اسپتال کا دورہ کیا، ڈائلسس سینٹر، ایمرجنسی وارڈز، ادویات سٹور اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ صفائی، ڈیپ کلیننگ اور طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پبلک ہیلتھ فیسلٹیز میں طبی نگہداشت کے پروٹوکولز اور ڈیپ کلیننگ کے جائزے کے لیے کمشنر لاہور نعمان یوسف نے میاں میر اسپتال کا دورہ کیا۔ اے سی کینٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے کمشنر لاہور کو بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے ڈائلسس سینٹر، ایمرجنسی وارڈز اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ ادویات کی فراہمی، ڈیوٹی روسٹر اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ہسپتال کے ادویات سٹور کا معائنہ کرتے ہوئے ادویات کے بیجز، دستیابی اور مریضوں کو فوری جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور نے مریضوں سے مفت ادویات کی فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ ہر وارڈ اور آپریشنل روم کے باہر ڈسٹ بن رکھے جائیں، واش رومز کی ہمہ وقت صفائی یقینی بنائی جائے۔ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کا سی بی ڈی ورٹیکس سے سی بی ڈی واک اور این ایس آئی ٹی سٹی کا مشترکہ دورہ، تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا، منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل کی ہدایت کی۔ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے اتھارٹی کے جاری میگا منصوبوں سی بی ڈی ورٹیکس، سی بی ڈی واک اور این ایس آئی ٹی سٹی کا مشترکہ دورہ کیا اور مختلف منصوبوں پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین، ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ آصف اقبال، ڈائریکٹر کنسٹرکشن آصف بابر، ڈائریکٹر آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ سمیر آفتاب سیاد، نیسپاک اور کنٹریکٹرز کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ سی ای او عمران امین کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سی بی ڈی ورٹیکس کی فنشنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ عمارت کی ایلوکیشن اور پر ٹائلز اور ڈیجیٹل سکریننگ کی تنصیب آخری مراحل میں۔ سی بی ڈی واک کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام یونٹس کا گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، ایلویشن پر ٹرائل ورک تیزی سے جاری ہیں۔ این ایس آئی ٹی سٹی کے دورے کے دوران سی ای او کو آگاہ کیا گیا کہ مرکزی داخلی گیٹ کا مین اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کی صدر گلبرگ ٹریڈرز بورڈ سہیل منش کے دفتر آمد، تاجروں کے مسائل کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں تاجروں کو درپیش مسائل اور کاروباری مراکز میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے تاجروں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ میٹنگ میں صدر سینچری ٹاور چودھری محمد عرفان، وکاس بٹ، لطیف پہلوان، قابل خان سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ تاجر رہنماؤں نے پولیس کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور تاجروں کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیا۔ لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے شعبہ مواخات پروگرام کے تحت مستحق افراد میں بلا سود قرضوں کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ گلبرگ آفس میں ہونے والی تقریب کے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے 40 سے زائد مستحق افراد میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے بلا سود قرضوں کے چیک تقسیم کیے گئے۔ تقریب ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی زیر نگرانی منعقد ہوئی، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے نائب صدر چودھری محمد سلیم نے مستحق افراد میں چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ الخدمت مائکرو فائنانس پروگرام کا مقصد مستحق خاندانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانا اور انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے وسائل فراہم کرنا ہے۔ بلا سود قرضوں کے ذریعے مستحق افراد کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چودھری محمد سلیم نے کہا کہ الخدمت کمزور طبقات کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈونرز کے تعاون سے لاہور میں ہزاروں افراد روزگار اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستحق لوگوں کی مدد اور ان کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے کمزور طبقات کو معاشی طور پر مستحکم کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مقررین نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے مشکل حالات میں مستحق افراد کی مدد کر کے معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ مواخات پروگرام کے ذریعے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ مستحق خاندانوں کو باعزت روزگار اور معاشی خود مختاری کی جانب گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بازاروں میں سب سے لالی پرچم، جھنڈیوں اور قومی رنگوں کی مناسبت سے سجاوٹی سامان کی بہار ہے۔
आज़ादी का जश्न चंद दिन की दूरी पर है। लाहौर के बाजारों में सब सिलाली परचमों की बहार आ गई। दुकानें कौमी परचमों, झंडियों और मुख्तलिफ सजावटी अशिया से सज गईं। कहीं सफेद और सब्ज गुब्बारे तो कहीं झंडियों की लड़ियां। बाजारों में जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ इक़साम का आराइशी सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में किसी से पीछे नहीं। नन्हे शहरी अपने पसंद के परचम, बैचेस, झंडियां और सफेद और सब्ज रंग की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और घरों को भी सजाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़ोरदार तैयारी मुकम्मल है और हम चीज़ें खरीद रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। झंडे खरीदते हैं, बाजे खरीदते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। हमारी ना तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। आज़ादी का एक ऐसा दिन है जो कि कौमों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है और इसको हमें खूब जोश व खरोश से मनाना चाहिए। शहरियों का कहना है जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी भरपूर जोश जज्बे से मनाएंगे। यहाँ पे बैग्स हो गई, बैंगल्स हो गई, बच्चों के बैजेस वगैरह सारी चीजें हमारे पास होती हैं। बच्चे आ रहे हैं यहाँ से शॉपिंग करके जा रहे हैं। दुकानदार का कहना है जश्न आज़ादी के हवाले से बाजारों में खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। कौमी परचम, झंडियाँ, बैचेस और सफेद और सब्ज रंग की मुख्तलिफ सजावटी अशिया शहरी शौक से खरीद रहे हैं। चेहरों पर खुशी, हाथों में कौमी परचम और दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा। जश्न आज़ादी की आमद के साथ ही शहर में हुब्बुल वतनी के रंग मजीद गहरे होने लगे हैं। कैमरामैन टीपू के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल में पहली सालाना पेट्रियाटिक अपडेट 2026 कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज है। बच्चों की हंगामी तिबी सूरत-ए-हाल और जदीद इलाज के हवाले से अहम सेशंस हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में पहली सालाना पेट्रियाटिक अपडेट 2026 कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज बच्चों की हंगामी तिबी सूरत-ए-हाल, ज़्यादतीस और ऑर्गेनोफोर्सिस, जहर पुरानी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। माहिरीन ने बरवक्त तशख़ीस, फौरी तिबी इमदाद और जदीद तिबी शवाहिद के मुताबिक इलाज की अहमियत पर रोशनी डाली। पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सादिया तैमूर ने गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कमालगंज में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में डायरेक्टर ऑपरेशंस टेप्टा लाहौर इदारे के प्रिंसिपल स्टाफ ने पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाफिज उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस भी उनके हमरा मौजूद थे। डे केयर सेंटर इंस्टीट्यूट में काम करने वाली खवातीन स्टाफ के लिए माउन सहूलत के तौर पर काम किया गया, जहां वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने बच्चों की बेहतर निगहदाश्त भी यकीनी बना सकें। लाहौर में नीदरलैंड्स के सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर ने लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया। लाहौर म्यूज़ियम के डायरेक्टर और म्यूज़ियम हुकाम ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। म्यूज़ियम हुकाम ने नीदरलैंड के सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को म्यूज़ियम की मुख्तलिफ गैलरियों का दौरा कराया और पाकिस्तान के तारीख़ी सकाफ़ती विरसे से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। दौरे के दौरान लाहौर म्यूज़ियम में महफूज तारीख़ी नवादरात, सकाफ़ती विरसे और मुख्तलिफ तारीख़ी मजमुओं में खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार किया। जमात इस्लामी यूथ विंग पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम यौम आज़ादी के मुनासबत से तकरीब यूथ का पाकिस्तान के उन्वान में मुनक़िदा तकरीब में यूथ विंग की ख़वातीन और तालिबात ने शिरकत की। माल रोड पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब में मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन डॉक्टर हुमैरा तारिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद नौजवान और नस्ल में हुब्बुल वतनी, नज़रियाती शऊर और मुल्क व कौम की तामीर के जज्बे को उजागर करना था। तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर हुमैरा का कहना था कि अगर इस मुल्क का सिस्टम ख़राब है तो उसे ठीक करने के लिए मैदान में आना होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।